ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، پارٹیاں تبدیل کرائی گئیں، کنگز پارٹیاں بنوائی گئیں، اور یہ سارا سلسلہ پورا سال جاری و ساری رہا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے، پہلے سے زیادہ ان بونے سیاستدانوں کے خلاف اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو انہوں نے پروپوزر اور نامینیشن فارم چھیننے شروع کر دیے، پروپوزر اینڈ سیکنڈرز کو اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ ساری دنیا نے دکھایا، میڈیا نے دکھایا، الیکٹرانک میڈیا نے دکھایا، پرنٹ میڈیا نے دکھایا، ڈیجیٹل میڈیا نے دکھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم گئے، انہوں نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کا حکم دیا، لیکن الیکشن کمیشن کی آنکھیں اور کان بند ہیں، انہوں نے ایک بھی ہمارے گریونس کو ریڈریس نہیں کیا۔ اور جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تو منصف اعلیٰ نے، یہ الگ بات ہے کہ رات کی تاریکی میں الیکشن کمیشن نے جو ہم سے بلے کا نشان چھینا تھا اور اس کے تسلسل رکھتے ہوئے ناانصافی کی حد کر دی اور تاریخ کا تاریک ترین فیصلہ دیا، اور جس سے نہ صرف ہمارے سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا، بلکہ 70% آبادی ہمارے ملک کی جو ناخواندہ ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہیں ان کو وہ اپنی مرضی سے انتخاب کریں، ان سے بھی ان کا حق چھین لیا۔ لیکن جب سپریم کورٹ کو ہم نے بتایا کہ جناب یہ ہے وہ ثبوت، یہ یو ایس بی میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھوں گا۔ ہم نے کہا پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا، انہوں نے کہا میں میڈیا نہیں دیکھتا۔ ہم نے کہا یہ ہے ایفیڈیوٹس، انہوں نے کہا میں ان کو بھی نہیں مانتا۔ تو ہم نے احتجاجاً اپنی وہ کنٹمپٹ پٹیشن واپس لے لی، اور آج جو سلسلہ جاری و ساری ہے، NA-47 کی میں بات کر رہا ہوں، میرے دوست عامر مغل صاحب اور علی بخاری صاحب بیٹھے ہیں، NA-46 اور 48 کی یہ بات آپ کو مثالیں دیں گے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک جب سے میں نے کمپین شروع کی ہے، تھانہ بنی گالہ کا SHO تھا اشفاق پڑائچ، اس نے میرے کچھ لوگ، ایک بندے کو تھانے میں بند کیا، کچھ لوگوں کو ٹیلی فون کیا آپ شعیب شاہین کی کمپین چھوڑ دیں، اس کے خلاف کمپلینٹ فائل کی اور آئی جی نے اس کو تبدیل کر دیا۔ لیکن تبدیل یہ کیا کہ جس کے کہنے پہ وہ لگا تھا اس کو اٹھا کر کے NA-46 میں لے گئے تاکہ وہاں زیادہ دھاندلی کرا سکیں بجائے سزا دینے کے۔ دوسرا، چک شہزاد کے SHO نے کل میرے 3-4 جو ووٹرز سپورٹرز صرف جھنڈا لے کے PTI کا جا رہے تھے، ان کو آوارہ گردی میں بند کر دیا، جو ابھی عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا۔ کیا PTI کا جھنڈا لے کے چلنا یہ آوارہ گردی میں شامل ہو گیا ہے؟ یہ نیا اصول میرا خیال ہے PPC میں لکھنا چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں تھانہ UC چرا میں ایک بہت بڑے آنریبل شخصیت ہیں راجہ منیر صاحب، ان کے بیٹے راجہ فخر منیر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ان کے بیٹے۔ پرسوں انہوں نے، اس سے پہلے بھی ہمارے حق میں کارنر میٹنگ کی اور پرسوں بھی کی بہت بڑی، اس میں ہمارے اس آنریبل شخصیت کو جو 70 سال کے بزرگ ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، کل دن کو 2 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک تھانہ نیلور نے ان کو بند رکھا، اور اس کے علاوہ ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کرائی تھیں ان کے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اسی طرح آگے آئیں تھانہ پھلگراں، کل ہمارے وہاں پروگرام تھے تو انہوں نے ہمارے تمام لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ہراساں کیا۔ اور پھر راجہ کیسر غفار جو ایک کینڈیڈیٹ بھی تھے ہمارے اسی NA-47 کے، ہمارے UC کے چیئرمین تھے پہلے، اور اس نے ودرا کر لیا، یعنی ہمارے حق میں ابھی ریٹائرمنٹ کریں گے، اس نے کل پروگرام رکھا ہے، اپنے گھر میں رکھا۔ رات کو 6 گاڑیاں پولیس کی اس کے گھر گھس گئیں، اور وہ گھر میں موجود نہیں تھے، اتفاق کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، تھانہ بارہ کے SHO لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ شعیب شاہین کا ساتھ چھوڑ دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں منصف اعظم سے، ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، کیا آپ کو یہ ساری چیزیں جو کچھ نظر آ رہی ہیں، اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ دینے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے، جتنی یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں،
اتنا زیادہ گاؤں کے گاؤں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر۔ اور وہ لوگ جو کبھی کسی زمانے میں کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے ان سیاستدانوں سے اور اپنے ان اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا لوگوں کے نظریات آپ زور زبردستی، جبر اور ڈنڈے کے زور پہ تبدیل کر سکتے ہیں؟